السلام علیکم، ایزی نالج ود وقار میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد وقار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی نالج ود وقار یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی بھی سولر انورٹر کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ کن سیٹنگز کو کرتے ہوئے آپ اپنے سولر انورٹر سے بہتر پرفارمنس حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی بھی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو تو آپ آل کے بٹن کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ٹیکنیکل چیز مس نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کے اور مختلف ریٹنگ کے سولر انورٹر دستیاب ہیں۔ وہ کسی بھی برانڈ یا ریٹنگ کے ہو سکتے ہیں۔ برانڈ کی بات کریں تو انویریکس، کرون، میکس پاور، ٹیسلا، ون ایکس، ہومج یا کوئی بھی برانڈ ہو۔ اسی طرح ریٹنگ بھی مختلف ہو سکتی ہے، 1.2 کلو واٹ، 2.2 کلو واٹ، 3.2 کلو واٹ، 4 کلو واٹ، 5 کلو واٹ، 6 کلو واٹ، 7 کلو واٹ، 8 کلو واٹ، 10 کلو واٹ یا کوئی بھی ریٹنگ ہو۔ ان سب کمپنیوں کے انورٹر کے اندر ایک ہی سرکٹ استعمال ہو رہا ہے اور وہ ایک ہی کمپنی ہے جس کا نام ولٹرونک پاور ہے، اور یہ چائنا کی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی مختلف ریٹنگ کے انورٹر بناتی ہے۔ آگے یہ مختلف کمپنیاں اس سے یہ انورٹر خریدتی ہیں، اس کے اوپر اپنی برانڈنگ کرتی ہیں اور باکس اپنے لگا کے مارکیٹ میں سیل کر دیتی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ سب کمپنیوں کے انورٹرز کے اندر جو سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے اور جو فنکشنز ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ میرے پاس میکس پاور کا سولر انورٹر ہے، آپ کے پاس کسی بھی ماڈل، ریٹنگ یا کمپنی کا سولر انورٹر ہو سکتا ہے، تو ان سب کی سیٹنگ ایک جیسی ہوگی۔ میں جیسے اس کی سیٹنگ کروں گا آپ بھی اس کی سیٹنگ ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ یوزر مینول ہے اور ہر سولر انورٹر کے باکس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی انورٹر کی سیٹنگ کرنے سے پہلے لازمی اسٹڈی کریں، یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو۔ یہ میکس پاور کمپنی کا 5 کلو واٹ کا سولر انورٹر ہے۔ اس کا ماڈل سنٹرونکس 6000 ہے۔ یہ اس کا سکرین ڈسپلے ہے۔ سبھی سولر انورٹر کا سکرین ڈسپلے سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کی سکرین ہے۔ اس کی رائٹ سائڈ پہ بھی 3 بٹن ہیں، اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ بھی 3 بٹن ہیں۔ ہر بٹن کے سامنے ایک انڈیکیشن لائٹ ہے۔ یہ اس کا پاور کا بٹن ہے جس کی مدد سے اس کو آن یا آف کرتے ہیں۔ رائٹ سائڈ کے بٹنز میں جو سب سے نیچے والا بٹن ہے یہ یس کا ہے۔ کسی بھی فنکشن کی سیٹنگ کو اپلائی کرتے ہیں تو اس یس کے بٹن کو دباتے ہیں تو وہ اپلائی ہو جاتی ہے، اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن کے لیے دونوں بٹن استعمال ہوتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ بھی 3 بٹن ہیں۔ سب سے اوپر والا بٹن اسکیپ کا ہے۔ کسی بھی سیٹنگ سے باہر جانے کے لیے اس بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ اب رائٹ سائڈ پہ جو انڈیکیشن لائٹس ہیں ان کی بات کریں تو سب سے اوپر والی جو انڈیکیشن لائٹ ہے، یہ لائٹ تب آن ہوتی ہے جب انورٹر موڈ یا اے سی موڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹر والی لائٹ چارجنگ کی ہے۔ جب یہ بلنک کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انورٹر بیٹریوں کو چارج کر رہا ہے۔ جب یہ ایک جگہ سٹل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹریاں فلی چارج ہیں۔ اور جو سب سے نچلی لائٹ ہے یہ فالٹ کی ہے۔ جب بھی وارننگ یا فالٹ آتا ہے تو یہ لائٹ بلنک کرتی ہے، یہ ریڈ کلر کی ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو تینوں لائٹ ہیں ان میں سب سے اوپر والی لائٹ گریڈ کی ہے، یعنی وابڈا سپلائی کی ہے۔ یہ جو سینٹر والی لائٹ ہے یہ سولر کی ہے۔ سب سے نچلی والی لائٹ بیٹری کی پاور سپلائی کی ہے۔ اگر ہم اس کے ڈسپلے کی بات کریں تو اس ٹائم یہ جو ڈسپلے کے اوپر سولر پینل شو ہو رہے ہیں ان سے سپلائی جو آ رہی ہے وہ بیٹریوں کو بھی چارج کر رہی ہے، کے علاوہ لوڈ کو بھی سپلائی جا رہی ہے۔ یہ لوڈ کی انڈیکیشن ہے۔ ٹوٹل 4 سیل شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوڈ جو شو ہو رہا ہے کہ وہ 25% چل رہا ہے۔ جب یہ ایک سیل ہو تو یہ 0 سے 25% لوڈ کو شو کرتا ہے، 2 سیل ہوں 50% اور 3 سیل ہوں تو 75% تک لوڈ کو شو کرتا ہے، اور اگر 4 سیل ہوں تو 100% لوڈ کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹری کی بات کریں تو بیٹری کے بھی 4 سیل ہیں۔ سولر انورٹر کی اسکرین کے اوپر ہم اس کے مختلف پیرامیٹرز کو چیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی اس کے جو وولٹیج ہیں 230 وولٹ شو ہو رہے ہیں۔ اس بٹن کو ہم پریس کریں گے تو مختلف پیرامیٹرز شو ہوتے جائیں گے۔ یہ ابھی 50 ہرٹز فریکوینسی شو ہو رہی ہے، پھر پریس کیا تو یہ 53.9 وولٹ ہیں جس سے بیٹری چارج ہو رہی ہے۔ 231 وولٹ جو شو ہو رہے ہیں یہ آؤٹ پٹ لوڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی جو آؤٹ پٹ لوڈ ہے وہ 44%، 39% اس طرح سے چل رہا ہے۔ فردر اس کو پریس کریں تو یہ KVA میں لوڈ آ رہا ہے، مزید پریس کریں تو یہ کلو واٹ میں لوڈ کو دکھا رہا ہے۔ سولر پلیٹ وولٹیج بنا رہی ہیں وہ 293 وولٹ۔ کرنٹ کی ویلیو شو ہو رہی ہے، یہ پورے ڈے کی جو پاور ہے شو ہو رہی ہے کتنی بن چکی ہے۔
اسی طرح اور بھی اس کے جو ہے پیرامیٹرز اس بٹن کو پریس کرنے سے شو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بٹن کو دبا کے ایگزٹ کر لیں۔ اب ہم نے اس انٹر کے بٹن کو سیٹنگ کے لیے تھوڑی دیر پریس کر کے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ سیٹنگ ہمارے پاس شو ہو گئی ہے۔ اب اس ڈون کے بٹن سے ہم اس سیٹنگ کو چینج کریں گے تاکہ نمبر 1 کے اوپر لوڈ شیئرنگ موڈ ہے۔ یہاں پہ 2 آپشنز آ رہی ہیں، ایک SUB آ رہی ہے، دوسری SBU آ رہی ہے۔ یہاں پر S سے مراد سولر، U سے یوٹیلٹی اور B سے بیٹری ہے۔ اگر ہم اپنے لوڈ کو سولر اور یوٹیلٹی یعنی وابڈا کے ساتھ شیئرنگ میں چلانا چاہتے ہیں اور بیٹری ہم چاہتے ہیں کہ بیک اپ کے طور پہ رہے تو ہم SUB کو سلیکٹ کریں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے وابڈا کو بالکل استعمال نہیں کرنا اور لوڈ کی جو ضروریات ہیں اگر سولر پوری نہ کر سکے تو پھر جو اضافی ہے بجلی وہ بیٹری سے لے تو ہم نے SBU کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے SUB کو سلیکٹ کیا ہے، انٹر کو سلیکٹ کریں گے اور اس سیٹنگ کو اپلائی کر دیتے ہیں SUB کو۔ اب ڈاؤن کے بٹن سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 کے اوپر AC انپٹ وولٹیج رینج کی سیٹنگ ہے۔ اس کے اندر 2 آپشن ہیں، ایک APL ہے، دوسرا UPS ہے۔ APL کے اوپر جو وولٹیج رینج ہے وہ 90 سے لے کے 280 وولٹ تک ہے، جبکہ UPS میں 170 سے لے کے 280 وولٹ تک وولٹیج رینج ہے۔ اگر آپ کے گھر میں وابڈا کے جو وولٹیج ہیں وہ کم آ رہے ہیں تو آپ 90 سے لے کے 280 وولٹیج رینج کی سیٹنگ کر لیں، یعنی APL کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو وابڈا کی سپلائی ہے اس کے وولٹیج 170 سے اوپر ہیں تو تب آپ UPS موڈ کو اپلائی کر دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی کمپیوٹر وغیرہ چل رہے ہیں تو ان کی سپلائی میں کسی قسم کی کوئی انٹرپشن نہیں آئے گی۔ تو ہمارے گھر میں کمپیوٹر چل رہا ہے اس لیے ہم UPS کو سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ 3 نمبر سیٹنگ ہے، اس کے اندر آؤٹ پٹ وولٹیج کی سیٹنگ ہے۔ تو یہاں پہ 3 طرح کی وولٹیج سیٹنگ ہے، 220 وولٹ، 230 وولٹ، 240 وولٹ۔ تو ہم یہاں پہ 230 وولٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ چوتھی جو سیٹنگ ہے فریکوینسی کی ہے۔ یہاں پہ 2 طرح کی فریکوینسی آ رہی ہے، ایک 50 ہرٹز، دوسری 60 ہرٹز۔ تو ہمارے ملک میں 50 ہرٹز فریکوینسی ہے تو ہم 50 کو سلیکٹ کریں گے۔ 5ویں نمبر پہ جو آپشن ہے یہ سولر سپلائی پرائورٹی کا ہے۔ اس کے اندر 2 آپشن ہیں، ایک BLU ہے اور دوسرا LBU ہے۔ BLU سے مراد یہ ہے کہ سولر سب سے پہلے سپلائی بیٹریوں کو دے گا، اس سے بیٹریاں چارج ہوں گی، پھر جو سپلائی بچے گی وہ لوڈ کی طرف جائے گی، اور اگر اس کے بعد بھی پاور بچتی ہے تو وہ وابڈا کی طرف جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم LBU کو سلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرائورٹی میں لوڈ آ جائے گا، اس کے بعد بیٹریاں ہوگی اور اس کے بعد گرڈ کی طرف سپلائی جائے گی۔ یہاں پہ ہم نے LBU کو سلیکٹ کیا ہے۔ 6 نمبر پہ جو آپشن ہے اس کا تعلق بیٹریوں کے ساتھ ہے۔ جب لوڈ کی کنزپشن بیٹریوں کی پاور سے بڑھ جائے تو یہ لوڈ کو وابڈا کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اس میں ہم اس سیٹنگ کو انیبل کرتے ہیں یا ڈسیبل کرتے ہیں۔ تو یہاں 2 آپشن ہیں، ایک انیبل کا ہے جو کہ BYE ہے اور دوسرا ڈسیبل کا ہے جو کہ BYD ہے۔ تو یہاں پہ ہم BYE کو سلیکٹ کریں گے۔ 7ویں نمبر پہ جو آپشن ہے وہ آٹو ریسٹارٹ وین اوور لوڈ اکر۔ اس میں بھی اگر کبھی انورٹر اوور لوڈ ہو جائے یعنی اس کے اوپر لوڈ اس کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے آٹومیٹیکلی یہ آف ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 آپشن ہیں، ایک یہاں پر E والا آپشن انیبل کے لیے ہے اور D والا آپشن ڈسیبل کے لیے ہے۔ اگر ہم انیبل کو سیٹ کرتے ہیں تو اوور لوڈ ہونے کے بعد ایک دفعہ انورٹر آف ہوگا اور پھر خود بخود آن ہو جائے گا۔ اگر ہم ڈسیبل کو کر دیتے ہیں سلیکٹ تو ایک دفعہ یہ آف ہونے کے بعد دوبارہ خود بخود آن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم LFE کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ جو سیٹنگ ہے یہ انورٹر کے ٹمپریچر کی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ جائے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ خود آن ہو یا ہم اس کو آن کریں تو اس میں بھی 2 آپشنز ہیں، ایک انیبل کا ہے دوسرا ڈسیبل کا ہے۔ 9ویں نمبر پہ جو سیٹنگ ہے اس میں سولر سسٹم جو اضافی بجلی پیدا کرتا ہے وہ وابڈا کو جائے یا نہ جائے اس کی سیٹنگ اس میں ہوتی ہے۔ اس میں GFD ہے اور دوسرا GFE ہے۔ تو GFD کا مطلب ہے کہ وہ وابڈا کو سپلائی نہ جائے اور GFE کا مطلب ہے کہ وہ وابڈا کو سپلائی جائے۔ اگر آپ کا گرین انرجی میٹر لگا ہے تو آپ E والا آپشن سلیکٹ کر لیں، اور اگر آپ کا گرین انرجی میٹر نہیں لگا تو پھر D والا کر دیں۔ ہمارا نہیں لگا تو ہم نے اس کو D والے کو سلیکٹ کیا ہے۔ E سے مراد انیبل اور D سے مراد ڈسیبل ہے۔ 10 نمبر کی سیٹنگ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹری کہاں سے چارج ہوگی۔ یہاں پر 3 آپشن ہیں، CSO، SNU، OSO۔ CSO سیٹنگ پر بیٹری آپ کی سولر سے چارج ہوگی، جب سولر نہیں ہوگا تو پھر وابڈا سے چارج ہوگی۔ SNU سیٹنگ پر بیٹری وابڈا اور سولر دونوں کے ملاپ سے چارج ہوگی۔ OSO سیٹنگ پر
بیٹری صرف اور صرف سولر سے چارج ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پہ OSO کو سلیکٹ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف سولر انرجی سے ہی بیٹریاں چارج ہوں۔ 11ویں نمبر کی جو سیٹنگ ہے، جب سولر سے بیٹریاں چارج ہو رہی ہوں تو اس کی کرنٹ کی ہے، تو یہاں پہ ڈیفالٹ سیٹنگ 60 امپیئر ہے تو ہم بھی 60 ہی رکھیں گے۔ 13ویں نمبر کی جو سیٹنگ ہے، اس کا تعلق بھی بیٹریوں کی چارجنگ سے ہے۔ جب بیٹریاں وابڈا کے تھرو چارج ہو رہی ہوں تو اس وقت کرنٹ کی ویلیو کیا ہونی چاہیے، تو آپ نے اپنی بیٹریوں کی AH ویلیو کو 10 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، جو ویلیو آتی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے۔ ہم نے اس کو یہاں پہ 30 سیٹ کیا ہے۔ 14 نمبر کی جو سیٹنگ ہے، یہ بیٹری ٹائپ کی ہے۔ آپ کے سولر انورٹر کے ساتھ جس ٹائپ کی بھی بیٹریاں لگی ہیں آپ اس کی سلیکشن یہاں سے کر لیں گے۔ اگر آپ کی بیٹریاں ڈرائی ہیں تو پھر آپ AGN کو سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کی بیٹریاں لیڈ ایسڈ ہیں یا ٹیوبلر ہیں تو آپ FLD کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹائپ ہے تو اس کے اندر آپشن اویلیبل ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی ٹائپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ 17 نمبر، 18 نمبر، 19 نمبر اور 20 نمبر سیٹنگ کو آپ نے بائی ڈیفالٹ رہنے دینا ہے، یعنی جو بھی سیٹنگ انورٹر کی ہے آپ نے ویسے ہی رہنے دینی ہے۔ 21 نمبر کی جو سیٹنگ ہے، جب بیٹریاں وابڈا کے اوپر چارج ہو رہی ہوں تو وہ چارجنگ کرنا بند کر دیں، اس کی ہے۔ اس میں ہم جو بھی سیٹنگ کریں گے وہ سیٹ ہو جائے گی۔ اس کی سیٹنگ 48 وولٹ سے 58 وولٹ تک ہے اور یا پھر فل چارجنگ ہے۔ جب بیٹریاں ہم فل کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو جب بیٹریاں فل چارج ہوں گی تب چارجنگ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وولٹیج کی رینج ہم 48 سے 58 وولٹ کے درمیان کسی بھی ویلیو کے اوپر سیٹ کرتے ہیں تو جس ویلیو پر بیٹریوں کے وولٹیج اس ویلیو تک پہنچ جائیں گے، فار ایگزامپل ہم نے 54 سلیکٹ کیا ہے تو 54 ویلیو تک جب بیٹریز کے چارجنگ وولٹیج پہنچ جائیں گے تو سسٹم بیٹریوں کو چارج کرنا بند کر دے گا اور بیٹریاں اوور چارج نہیں ہوں گی۔ 22 نمبر پہ جو سیٹنگ ہے یہ اسکرین ڈسپلے کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خود بخود جو کہ انیشل سیٹنگ ہے اس کے اوپر ڈسپلے کچھ ٹائم کے بعد چلا جائے، یعنی 1 منٹ کے بعد چلا جائے، تو ہم ESP کو سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ دوسرا جو آپشن ہے FEP کو جب سلیکٹ کرنا ہے تو ہماری جو بھی لاسٹ سیٹنگ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگی وہی شو ہوتی رہے گی جب تک کہ ہم اس کو خود چینج نہ کریں۔ اس نمبر پہ جو سیٹنگ ہے یہ اسکرین کی بیک لائٹ کنٹرول کی ہے۔ یہاں سے اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں۔ L آن سے لائٹ آن ہو جائے گی اور L آف سے لائٹ آف ہو جائے گی۔ 24 نمبر پہ جو سیٹنگ ہے یہ الارم کنٹرول کی ہے۔ اس میں بھی دو آپشن ہے، ایک B آن ہے اور دوسرا B آف ہے۔ اگر B آن کرتے ہیں تو الارم آن ہو جائے گا اور اگر B آف کو سلیکٹ کرتے ہیں تو الارم آف ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے جو فردر سیٹنگز ہیں ان کو آپ نے بائی ڈیفالٹ رہنے دینا ہے، جو کمپنی کی طرف سے سیٹ ہو کے آئی ہیں آپ نے ان کو ویسا ہی رہنے دینا ہے۔ سسٹم کے اندر بلٹ ان وائی فائی ہے، اگر آپ کے پاس بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ فیسلٹی ہے تو آپ اپنے موبائل کے اوپر واچ پاور اپلیکیشن کو انسٹال کریں، سسٹم کو موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ کنفیگر کر لیں۔ یہ تمام سیٹنگ آپ کہیں بھی بیٹھے موبائل اپلیکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔